تو میں نے عرض کیا کہ یہ احادیث اس زمانے میں موجود تھی، قرآن خاتوں کاریوں سے پہلے بھی موجود تھا۔ جس طرح محدث کی طرف صرف نسبت اس کے جمع کرنے کی وجہ سے ہے، قاری کی طرف نسبت اس کے جمع کی وجہ سے ہے، فقہا کی طرف نسبت بھی ان مسائل کے جمع کرنے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ صحاح کتاب والوں سے پہلے ساری دنیا منکر حدیث تھی، اور یہ سمجھنا کہ ان 7 کاریوں سے پہلے دنیا میں قرآن موجود نہیں تھا، اسی طرح کی حماقت یہ ہے کہ ائمہ اربعہ سے پہلے سمجھنا کہ فقہ موجود ہی نہیں تھی۔ ہاں، جیسے اس وقت اس کو قرات عاصم نہیں کہا جاتا تھا، حدیث بخاری نہیں کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اس کو فقہ حنفی نہیں کہا جاتا تھا۔ جیسے بعد میں اس کا نام حدیث بخاری رکھ لیا گیا، قرات عاصم رکھ لیا گیا، اور وہ کفر شرک نہیں بنا، تو اس کو فقہ حنفی کہنا بھی کوئی کفر شرک نہیں ہے۔ اگر اسلام دائر ہے 4 برحق اماموں میں، تو اگر شخص ایک کی تقلید کرے تو اس کو پورا اسلام ملا، یا ایسا تو نہیں کہ صرف ایک حصہ ملا اور باقی 3 حصے چھوٹ گئے؟ 4 اماموں کی تقلید کے لیے عمر یا دن کے 4 حصے کرنے ضروری تو نہیں؟ اس پر ایک تو ہم نے نہاری کے ساتھ مسئلہ قائل جی زندہ باد طے کیا ہوا ہے نا۔ وہ کراچی میں 5-4 وکیل آ گئے غیر مکلف تھے، کہنے لگے جی ہم سخت پریشان ہیں۔ میں نے کہا اللہ بچائے، اسی پریشانی کی پیداوار سر سید ہے، اسی پریشانی کی پیداوار مرزا قادیانی ہے، اسی پریشانی کی پیداوار عنایت اللہ مشرقی ہے، اسی پریشانی کی پیداوار مودودی ہے، اسی کی پیداوار طاہر القادری ہے۔ تو یہ سارے اسی پریشانی کی پیداوار ہے نا، کیونکہ جب بھی وہ پنجابی میں ایک مثال ہے، چولہے ہو گئی تو چوڑیاں جوگی، جو لڑکی گھر سے بھاگ جائے تو اب وہ کسی کام کی نہیں رہی نا، وہ پریشان ہی رہے گی نا۔ تو میں نے کہا کہ جب تک وہ گھر تھی، اس کا باپ ہے، چچا ہے، بھائی ہے، ماموں ہے، سارے رشتے ہیں، لیکن جب وہ ان سب کو چھوڑ کر نکل گئی تو اب تو اس کا کوئی بھی نہیں رہا نا، نہ بھائی اس کو بہن کہنے کے لیے تیار ہے، نہ باپ اس کو بیٹی کہنے کے لیے تیار ہے۔ تو میں نے کہا جب بھی اسلاف تقلید میں آدمی تھا، اس کے سارے رشتے قائم تھے، جب وہ تقلید سے نکلا اب وہ کسی جگہ کے نہیں رہا، تو اسی پریشانی کی پیداوار یہ سارے فرقے ہیں۔ اللہ آپ کو پریشانی سے بچائے۔ ہے کیا پریشانی کہ جی اختلاف بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کتنا؟ 4 امام ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا یہاں تو کوئی مالکیوں کا مدرسہ مجھے نظر نہیں آیا، نہ شافعیوں کا، نہ حنبلیوں کا، تو آپ کو کیسے پتہ لگا؟ جی کسی اور ملک میں ہوں گے۔ تو میں نے کہا وہ لوگ پریشان ہو، آپ کو کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ یہاں تو ایک ہی مسلک ہے بس۔ جی یہ ہو گیا کیوں؟ میں نے کہا تو ہو گیا، اس کو تو میں نہیں بتا سکتا۔ آپ پڑھے لکھے آدمی، آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ جی 4 کو چھوڑ دیں؟ میں نے کہا پھر جلد بازی نہ کرنا، یہ تو 4 کا اختلاف اور قراتیں 10 ہے، تو 10 کا اختلاف تو یقین بڑا ہے نا، تو پہلے قرآن کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ فقہ بیچاری کی تمہاری کہیں بعد میں آنی ہے، کیونکہ بڑے اختلاف کو پہلے چھوڑو، اس کے بعد چھوٹے کی طرف آ جاؤ۔ کہ جی وہ عربی سے امام ہے، یہ اجمی ہے۔ میں نے کہا یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ سیاستہ والے سارے اجمی ہیں، کہ ایک قرآن تم عربی مانتے اور 6 اجمی قرآن بنائے ہوئے کہتے ہیں، وہ تو بالکل یہی الفاظ کہتے ہیں نا۔ میں نے کہا اس میں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو اب کچھ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا پہلے قرآن چھوڑو پھر سیاستہ چھوڑو، کیونکہ ان میں بھی اختلافی حدیثیں، اور 6 کا اختلاف یقین 4 سے زیادہ ہے، تو چھوٹا اختلاف تو آخر میں چھوڑیں گے چل کے، پہلے چھوڑ لیں باقی۔ کہنے کے پھر یہ جو 4 امام ہیں 4 برحق ہیں؟ میں نے کہا عملاً 4 برحق ہیں۔ کہتے پھر ایک پر عمل کرنے سے یہ تقلید شخصی کا کہیں حکم ہے؟ میں نے کہا آپ ساری عمر قرات عاصم پر تلاوت کر رہے ہیں، ایک قرات کا کہیں حکم ہے کہ 6 اور 9 کو چھوڑ دینا اور ایک پر ہی ساری عمر تلاوت کرنا؟ جس حدیث میں یہ ہے اسی میں وہ ہے۔ میں نے کہا قرآن میں یہ 6-7 آیتیں آتی ہیں جن میں معروف پر حکم کرنے عمل کرنے کا حکم ہے، منکر پر عمل کرنے کا حکم نہیں۔ تو جو ہمارے ہاں تلاوتاً قرات متواتر ہے وہی معروف ہے ہمارے ہاں، جو جن احادیث پر عمل یہاں معروف ہے سب کر رہے ہیں وہی معروف ہے، جس فقہ پر یہاں سب کا عمل ہے وہی معروف ہے۔ جو قاعدہ ہمارے ہاں قرآن کی قراتوں کے اختلاف میں قبولیت کا ہے وہی ہمارے ہاں حدیثوں میں ہے اور وہی ہمارے ہاں فقہ میں ہے۔ ہم نے تقسیم نہیں کی، آپ پتہ نہیں تقسیم کہاں سے کرتے ہیں۔
کہنے کہ جی اگر ایک امام کی تقلید کریں گے تو چوتھا ایسا دین ملے گا نا، یہی جو اس نے کہا ہے. تو میں نے کہا جب ایک قرات پر تلاوت کریں گے تو 10واں حصہ قرآن پڑھا جائے گا نا، 9 حصے تو رہ جائے گا نا. نہیں وہ قرآن تو پورا پڑھا گیا نا. میں نے کہا اس طرح جس طرح ایک قرات پر تلاوت کرنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، ایک امام کی تقلید کرنے سے پوری سنت پر عمل ہو جاتا ہے. اب وہ لگے سوچنے، تھوڑی سوچ کے کہنے لگے جی دین مکے مدینے میں آیا تھا یا کوفے میں؟ میں نے کہا آیا تو مکے مدینے میں تھا. کہ پھر مکے مدینے والے امام کو مانے جی کوفے والے کو؟ میں نے کہا آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ اچھا ہم تو کہتے ہیں کہ مکے مدینے والا مانا جائے، لیکن میں کہا تم سے بڑا جھوٹا فرقہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیسا؟ میں نے کہا ان 10 قاریوں میں مکی قاری بھی ہے، مدنی قاری بھی ہے، لیکن تم نے قرآن کی قرات میں مکی، مدنی، بصری ساری قاری چھوڑ دی ہے سارے، اور قاری عاصم کوفی کی قرات پر تم تلاوت کر رہے ہو. تو تم سے بڑا کوفی اور کون ہے؟ وہ شاہ فہد بھی وہاں بیٹھ کے کوفہ والی قرات تقسیم کر رہا ہے ساری دنیا میں آج. تو میں نے کہا یہ تو تم نے قرآن پاک میں مکے پر اعتماد نہیں کیا، جھوٹ بولتے ہو. قرآن کوفی والا پڑھتے اور کہتے ہو ہم مکی ہیں. تو اس لیے تم سے بڑا کوفی نہیں ہے. اس لیے جب غیر مقلد ملے تو پہلے پوچھ لیا کرو کہ کوفی ہو آ گئے ہو. کوفی کہتے کیونکہ تم قرآن ہی کوفی والا پڑھتے ہو. اب سوچ کے کہنے لگے کہ وہ قرآن جو کوفے میں مرتب ہوا تو وہ مکے مدینے سے آیا تھا نا، صحابہ لے کے آئے تھے. تو میرے ساتھ صحابہ جب مکے مدینے سے قرآن لے کر چلے تھے تو نماز وہیں پھینک آئے تھے مکے مدینے والی، کہ نماز کوفے میں جا کے نہیں بنا لیں گے، یا نماز بھی وہیں سے ساتھ لے آئے تھے. اگر قرآن کوفے میں مکے مدینے سے آیا تو نماز بھی یقین مکے مدینے سے ہی آئی ہے. تو اس لیے اگر قرآن کے بارے میں ان پر اعتماد ہے تو نماز کے بارے میں بھی اعتماد کر لینا چاہیے، اور اگر نماز کے بارے میں اعتماد نہیں ہے تو قرآن کے بارے میں بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. جنہوں نے لاکھوں مسئلے غلط گھڑ کے معاذ اللہ دین میں شامل کر دیے، ان کا لایا ہوا قرآن کیسے قابل اعتماد ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم یہی تو کہتے ہیں کہ قرآن مکے مدینے سے آیا، اور اسی طرح یہ فقہ اور سارے مسائل بھی وہاں سے ہی آئے. بلکہ یہ آپ یاد رکھیں کہ فقہ حنفی کا اکثر حصہ مدونی مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، کیونکہ 145 میں آخری شکل دی گئی ہے، اس لیے 145 اور 50 کے درمیان. اور تاریخ میں یہ ہے کہ اس میں سے تقریباً 4.5 سال کا عرصہ امام صاحب مکہ مکرمہ میں نظر بند رہے ہیں اور وہیں یہ کام ہوا ہے. تو اس لیے ہماری فقہ تو آخری شکل اس کو مکہ مکرمہ میں دی گئی ہے. تو یہ مکہ مدینے والی فقہ ہے. تو جب اب دیکھیے نا، یہ کوئی ایک سوال بھی تو قرآن کی آیت سے لیا ہے یا حدیث سے لیا ہے؟ سب 81 ڈپوسٹے شیعوں سے چوری کیے ہوئے. تو چوروں کے تو بارے میں قرآن میں حکم ہے ہاتھ کاٹ دیا جائے ان کا. چاروں اماموں کے نام سے منسوب ہو کر اسلام کے 4 ٹکڑے 4 صدی میں ہجری میں ہوئے تھے، جو خیال قرون میں نہیں تھا. یہ گروہ بندی تفرق فی الدین تو نہیں ہے. تو ایک قرآن کے 7 ٹکڑے جو ہوئے، 10 ٹکڑے ہوئے 7-10 قاریوں کے نام سے، کیا یہ پہلی صدی میں ہوگا؟ اور ایک نبی کے حدیثوں کے 6 ٹکڑے جو سیاستہ کے نام پر کیے گئے ہیں، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا. ہم تو ان کو تفرق مانتے ہی نہیں. تفرق کا میں نے عرض کیا کہ تفرق کہتے ہیں جو بینہ اور وضاحت کے بعد ہو. یہاں آپ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں شہر لاہور میں، جہاں سب مسجدیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، محراب نظر آ رہے ہیں، سینکڑوں نمازی نماز پڑھتے نظر آ رہے ہیں، لاکھوں آدمی بتانے والے موجود ہیں. اب آپ مشرق کی طرف نماز پڑھیں گے، اس کو تفرق کہا جاتا ہے کہ بینہ کے بعد آپ نے اختلاف کیا ہے، اس کو قطعا نہیں مانا جائے گا. لیکن جہاں کوئی بتانے والا نہ ہو وہاں جو اختلاف ہے اس کو تفرق نہیں کہا جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بیچاروں کو تفرق کا معنی بھی نہیں آتا. اسی کو کہتے ہیں یحرفون الکلمہ عن مواضعہ. اس کو تو لکل وجہۃ ھو مولوھا فاستبقوا الخیرات یہی کہا جائے گا، نہ کہ تفرق کہا جائے گا. قیامت کے دن حمد کا جھنڈا صرف امام اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، یا چاروں اماموں کے جھنڈے الگ الگ ہوں گے؟ حوض کوثر پر اور شفاعت صرف نبی پر کرائیں گے یا اماموں کو بھی اجازت ہوگی؟ یہ تو ایسا ہی سوال ہے. مجھے پوچھنے لگے کہ جی قبر میں پوچھا جائے گا کہ امام صاحب کی تقلید کی تھی یا نہیں. میرے ساتھ قبر میں، کہ جب قبر میں نہیں پوچھا جائے گا ہم کیوں کریں تقلید؟
دیکھیں قبر کے سوالات میں وہ یہ بھی نہیں ہے کہ شراب پی تھی یا نہیں, بخاری پڑی تھی یا نہیں, یہ ہے قبر کے سوالوں میں یہ بھی. تو میں نے کہا ان کو بھی چھوڑ دیں سب کو. پھر اگر صرف دین وہی 3 سوالات ہیں جن کا قبر میں سوال ہونا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی دین نہیں ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے, وہی 3 باتیں قائم رکھیں, باقی سب کو چھوڑ دیں. سیاست بھی سب کچھ گیا. تو میں نے کہا یہ تو چند منٹوں کا وقفہ ہوگا نا سوال جواب کا, اس کے بعد جو قیامت تک پٹائی ہونی ہے وہ مسئلہ تقلید پر ہی ہونی ہے. فرشتہ جب گرد مارے گا وہ یہی کہے گا لا درایتا ولا تلایتا, نہ تو خود صاحب درایت مجھ سے تھا نہ مقلد تھا, اسی پر تمہاری پٹائی ہوگی قیامت تک. میں نے کہا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم نے نہ تقلید کی تھی اس لیے تمہاری پٹائی ہو رہی ہے. درایت تلایت کا معنی یہی لکھا تقلید کرنا. کہتا پھر میں نے کہا پھر جب قبر سے نکلو گے تو روتے ہوئے جاؤ گے لو کننا نسمع اور نہ کلو ما کننا فی تعبیر صحیح ہے. اس سے نجات پانے والوں کے 2 ہی طریقے ہوں گے, یا خود عقل مند ہوں دین کو پورا سمجھتے ہوں, یا عقل مندوں کی بات ماننے والے ہوں. تیسرا کوئی راستہ نجات کا ہے ہی نہیں سرے سے. اس لیے وہ روتے ہوئے جائیں گے کہ نہ ہم خود صاحب عقل تھے پورے دین میں اور نہ کسی عقل والے کی مانی, اس لیے دوزخ میں چلے جا رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر ایک جھنڈا حضرت کے ہاتھ میں ہو اور اس کے ماتحت اور چھوٹے چھوٹے جھنڈے ہوں تو اس میں کون سی بات ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ ایک سیاسی ٹپوسلا ہے اور اس میں کوئی بات نہیں ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم کے تحت مفسر نے دونوں اقوال درج کیے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی پیشوائی کریں گے, ان کے پیچھے ائمہ اربعہ کا نام بھی آتا ہے کہ یہ بھی پیشوائی کریں گے. علامہ شرانی رحمۃ اللہ میزان میں باقاعدہ نقشہ بنا کے دیا ہے حساب کتاب کا منظر کا کہ یہ حساب کتاب ہو رہا ہے اور یہ تخت عدالت ہے, یہ ابو حنیفہ و اصحاب ہوں, شافعی و اصحاب ہوں, یہ مالک اور یہ غیر مقلدوں کا نام نشان یہاں نہیں. تو پورے نقشے میں آگے پل سراج پر 4 گھاٹیاں بنائی ہوئی ہیں, تو وہاں ائمہ کا نام دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پل سراج پر مرض کریں گے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقلدین کی, اور غیر مقلدوں کا کہیں نام ہی نہیں ہے. یہ تو گزرے گے نہیں پل سراج سے, وہی کٹ کے گر جائیں گے کہیں بیچارے. تو اس لیے یہ ایسے مسائل ہیں آئندہ کے بارے میں ان کے حق ہونے میں تو شک نہیں ہے. تو جب اللہ تعالی نبی کے فرما دیا کہ ثواب کو پہنچے تو 2 اجر اور خطا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ 1 اجر عطا فرمائیں گے, اس بات کو مان لیں. باقی ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا یا نہیں ہوگا اس سے کتاب و سنت خاموش ہے. البتہ بزرگوں کے ایسے کشوف موجود ہیں جیسے شرانی وغیرہ کے کہ یہ نبی پاک کے پیچھے تابع داروں میں ہوں گے, ان کے پیچھے ان کے مقلدین ہوں گے. خواجہ محمد پارسا اس حدیث پر فرماتے ہیں کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی جن میں 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی ہوں گی. تو فرماتے ہیں کہ ان میں سے 7 صفیں صرف حنفیوں کی ہوں گی اور 20 باقی تینوں اماموں کے مقلدین کی. تو غیر مقلدوں کا کہیں نام بھی نہیں لیتے وہ, تو وہ بھی کسی صاحب میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آگے ہے مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ ان 4 اماموں کے علاوہ اور بھی امام اور مجتہد ہوئے ہیں یا نہیں؟ اگر ہوئے ہیں تو ایک ہی کی تقلید واجب اور باقی کی حرام کیوں؟ میں نے کہا کہ مجتہد اس کو کہتے ہیں جیسے حساب دان اس کو کہتے ہیں جو حساب کے قاعدوں کا ماہر ہو جائے. مجتہد اس کو کہتے ہیں جو دین کے قواعد کا ماہر ہو جائے. جیسے حساب دان کے سامنے آپ 100 سوال رکھتے اس کو کوئی پریشانی نہیں, وہ فوراً نکالنے کا یہ امیزش کا طریقہ, یہ تقویم کا سوال ہے, یہ کام اور وقت کا سوال ہے. مجتہد کے سامنے آپ 1000 مسائل رکھتے اس کو کوئی پریشانی نہیں, کیونکہ اس کے سامنے قواعد موجود ہیں, وہ ان قواعد شریعہ سے احکام شریعہ کا استنباط کر لیتا ہے. مجتہد اور بھی ہوئے جیسے میں نے 12 بیٹوں کی مثال میں دی, لیکن تواتر کے ساتھ جن کا عمل مسلک امت میں چلا وہ یہ 4 ہی ہے, اور ان میں سے بھی یہاں ایک ہی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. قرآن و حدیث کا مطلب مقلد بھی سمجھ سکتا ہے تو دلیل بھی پکڑ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر دلیل پکڑے تو غیر مقلد تو نہیں ہو جائے گا. ایک ہے مطلب سمجھنا, ایک ہے مسئلہ استنباط کرنا. یہ مطلب طالب علم بھی سمجھ لیتا ہے کہ اگر مکھی گر جائے تو غوطہ دے کے نکال کر پھینک دو, لیکن اس سے یہ کلیہ استنباط کرنا کہ مکھی ایسا جانور ہے جس کی رگوں میں دم مسکو نہیں ہے اور اس علت کو تلاش کر کے چونٹی وغیرہ پر اس کا انتباہ کرنا, اس کو استنباط کہتے ہیں. تو اس لیے
یہ قواعد کا استنباط ہے، یہ مابل امتیاز ہے، صرف مطلب سمجھنا جو ہے یہ مابل امتیاز نہیں ہے۔ تو سمجھنے کو تو ان کے نزدیک مرزائی بھی سمجھ رہے ہیں قرآن کا مطلب آج کا، جو عربی پڑھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی غیر مقلد عالم کو کوئی صحیح حدیث مل جائے جو اس کے امام کے قول کے خلاف ہو تو اس عالم کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ یہ کہہ کر حدیث کو ٹال دے کہ ہمارے امام کا یہ متن نہیں تو وہ مسلمان رہا یا نہیں رہا۔ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ تقسیم ہی ہمارے ہاں غلط ہے کہ امام کے کچھ اقوال حدیث کے مطابق ہوتے ہیں، کچھ حدیث کے مخالف ہوتے ہیں۔ امام اجتہاد کرتا ہی وہاں ہے جہاں صراحتاً حدیث موجود نہ ہو۔ ہاں متعارض احادیث میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک طرف کی حدیث سنانی اور دوسری طرف کہہ دینا کہ ابو حنیفہ کا قول ہے حدیث نہیں ہے، یہ ایک الگ دھوکہ ہے۔ یہ دھوکہ عیسائی اور شیعہ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی عیسائی کہے کہ دیکھو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور پاک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور تم بیت اللہ کی طرف پڑھتے ہو، تم حدیث سے مخالف ہو اور بیت اللہ والی حدیث نہ دکھائے، تو یہ دھوکہ ہے نا۔ بخاری سے کوئی رابطی دکھا دے یہ مدعا کرتے تھے صحابہ، اور اس کے بعد منع والی حدیث نہ دکھائے، منع والی حدیث کی بجائے یہ کہے کہ آپ کہتے ہیں مدعا ناجائز ہے اور حدیث کہتی ہے، بخاری کہتی ہے مدعا جائز ہے، تو یہ دھوکہ اور فریب ہے۔ اس طرح دھوکے سے تو لوگ بہت سی حدیثوں کو قرآن کے خلاف بھی کہتے ہیں۔ تو اس لیے جس طرح ہم اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں کہ نبی کی حدیثیں دو قسم کی ہیں، ایک اللہ کے خلاف ایک اللہ کے موافق، ہم اس تقسیم کے سرے سے قائل ہی نہیں کہ امام کی کچھ باتیں حدیث کے خلاف ہوتی ہیں۔ وہ تو خود حدیث معاد میں بھی آ گیا کہ مجتہد اجتہاد کرتا ہی اس وقت ہے جب کتاب و سنت میں صراحتاً مسئلہ موجود نہ ہو۔ اگر کسی فقہ کی موجودہ کتابوں میں ایک بھی امام ابو حنیفہ کی تصنیف نہیں ہے، جبکہ ان کتابوں میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اگر کوئی ان مسائل کو چھوڑ دے تو تقریر سے تو خارج تو نہیں ہوگا۔ یہ کہ امام صاحب کی کوئی تصنیف نہیں کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے اپنے قلم سے نہیں لکھی تو ٹھیک ہے۔ قرآن پاک بھی حضرت پاک کے قلم کا لکھا ہوا ہمارے پاس نہیں۔ اگر انہوں نے جو شاگردوں کو لکھوایا ہے وہ نبی کا قرآن ہی مانا جائے گا، تو امام نے جو مسائل شاگردوں کو قلم بند کرائے ہیں، امام محمد کی کتابیں آج ملتی ہیں، قاضی ابو یوسف کی کتابیں آج ملتی ہیں۔ جس طرح حدیث کی کتابیں دو قسم کی ہیں، ایک سند والی، ایک ان سے آگے نکالی جیسے مشکات وغیرہ، صرف فقہ کی کتابیں دو قسم کی ہے۔ امام محمد قاضی ابو یوسف کی کتابوں میں باقاعدہ سند ہوتی ہے۔ امام محمد نے جو مسئلے براہ راست امام صاحب سے سنے وہ ان کا نام ہی صغیر رکھتے ہیں اور ساتھ لکھتے بھی ہیں سند کے ساتھ۔ تو جس طرح یہ مشکات باقی کتابوں سے محفوظ ہے، سند والی کتابوں سے، ہمارے جو متون فقہ ہیں، صدوری ہو، عنایہ ہو، بنایا ہو، یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ انہی کتابوں سے محفوظ ہیں جو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہیں۔ اب یہ لوگوں کو دھوکہ کیا دیتے ہیں کہ صاحب ہدایت کی وفات 590 میں ہے، ابو حنیفہ کی 150 میں ہے، ایک مسئلہ بھی سند کے ساتھ مذکور نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی دھوکہ ہے کہ جیسے تو کہے کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 14 ہجری میں ہے، اس میں جو قرآن درج ہے اس کی کوئی سند دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ایک ہے قرآن، ایک ہے معرف القرآن۔ اب ہدایت کو دیکھیں، ایک اس کا متن ہے لکیر کے نیچے، یہ تو ہمارا مذہب ہے جو امام محمد کی کتابوں سے لیا گیا۔ ایک اس کے بعد صاحب ہدایت کی اپنی تشریحات ہیں، ان میں اگر کوئی مسامت ہو تو وہ صاحب ہدایت کی مسامت ہوگی، نہ کہ مذہب کی مسامت۔